اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین مشہور گپی جہل اعظم جناب نجیب عمر دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ جناب نجیب عمر دیوخانی نے 4-5 ویڈیوز جواہر خمسہ نامی کتاب، جو کہ عملیات کی کتاب ہے، اس بارے میں اور ناد علی کے متعلق ریکارڈ کی۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی ویڈیوز میں گفتگو میں اپنا علم جھاڑتے ہوئے ناد علی کے متعلق اور جواہر خمسہ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو ناکام طور پہ خوش کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیوز کو سماعت کریں گے، گفتگو سنیں گے، جناب نے اپنی ویڈیوز میں گفتگو میں جو جہالتیں بکھیری ہیں، کھچے ماری ہیں، چولیاں ماری ہیں، حماقتوں کا مظاہرہ کیا، وہ جہالتیں حماقتیں آپ پہ ظاہر ہو جائیں گی۔ سامعین و ناظرین، جناب نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں۔ یہ ویڈیو جس کا جواب ریکارڈ کر رہا ہوں، نجیب دیوخانی صاحب کی یہ ویڈیو 7-8 منٹ پر مشتمل ہے تقریباً۔ عنوان اس کا یوں ہے کہ جواہر خمسہ میں موجود اعمال پر ایک نظر، غالباً یہ عنوان ہے۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے کیا کیا اس ویڈیو میں؟ قطع و برید سے کام لے کر، خیانت سے کام لے کر چند اعمال بیان کیے۔ چند اعمال پیش کرنے کے بعد جناب نجیب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، اس کتاب میں یہ اعمال آ گئے، لہٰذا یہ کتاب جعلی ہے۔ اس کتاب میں یہ دیکھیں، یہ عمل ہے، وہ عمل ہے، فلانا عمل ہے، ڈھمکانا عمل ہے، لہٰذا یہ اعمال اس کتاب میں آ گئے، اب یہ کتاب جعلی ہے، محرف ہے۔ پتہ چلا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کو جس جواہر خمسہ کی اجازت ملی تھی وہ یہ والی جواہر خمسہ نہیں تھی، کوئی اور تھی۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے جو آپ نے سماعت فرما لیا۔ یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ اس عنوان پر نجیب دیوخانی صاحب کی غالباً یہ دوسری ویڈیو ہے۔ ایک ویڈیو اس سے قبل جناب نے ریکارڈ کی، اس میں جناب نے جو کھچے ماری ہیں، الزامات علماء اہل سنہ و جماعت پر لگائے، جو دھوکہ دہی نجیب دیوخانی صاحب نے کی، اس کا جواب اللہ کے فضل و کرم سے ناچیز نے دیا ہوا ہے ایک الگ ویڈیو میں۔ وہ ویڈیو ہمارے اسی چینل پر موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ سامعین و ناظرین، جن اعمال کو نجیب دیوخانی صاحب نے پیش کیا، پیش کرنے کے بعد کہا کہ یہ کتاب جعلی ہے، محرف ہے، ان پہ گفتگو کرنے سے قبل نجیب دیوخانی صاحب سے یہ کہوں گا کہ صرف ایک حوالہ ایسا پیش کر دیں جو جناب کے دعویٰ کے مطابق ہو۔ جناب کا دعویٰ یہ ہے کہ جس جواہر خمسہ کی اجازت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کو ملی تھی، وہ کوئی اور جواہر خمسہ تھی۔ صرف ایک حوالہ اس پہ، ایک نسخہ ہمیں جواہر خمسہ کا ایسا پیش کر دیں، دکھا دیں کہ جس میں ناد علی اور دعائے سیفی نہ ہو، صرف ایک نسخہ۔ یا پھر نجیب دیوخانی صاحب اگر یہ نہیں کر سکتے، پھر ان کے لیے ایک اور راستہ ہے، وہ یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ جناب کی جتنی بھی تصانیف ہیں، جتنی کتب ہیں، ان میں ایک حوالہ ایسا پیش کر دیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے
ناد علی اور دعائے سیفی کا انکار کیا ہو، کیونکہ اتنا بڑا عالم خود جناب نجیب دیوخانی صاحب بیان کر رہے تھے، اتنے بڑے عالم تھے اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کو اجازت ملنے سے قبل جواہر خمسہ نامی کتاب، اس کتاب کی اجازت ملنے سے قبل تحریف اس کتاب میں ہو چکی تھی، بہت ساری باتیں اس کتاب میں شامل ہو چکی تھی۔ تو اب حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کو چاہیے تھا کہ جب وہ جواہر خمسہ کا ذکر کر رہے ہیں، دعائے سیفی کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں وضاحت فرما دیتے کہ بھائی جو میرے پاس جواہر خمسہ ہے اس میں ناد علی موجود نہیں ہے۔ اس بات کو نجیب دیوخانی صاحب خود مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کو اجازت ملنے سے قبل جواہر خمسہ میں تحریف ہو چکی تھی۔ یہ خود نجیب دیوخانی صاحب کے الفاظ ہیں، 130 سال پہلے اس کتاب میں تبدیلی ہو چکی تھی، تحریف ہو چکی تھی۔ یہ اب نجیب دیوخانی صاحب کے ذمہ ہے، یہ 4-5 ویڈیوز بنا دینا مختلف حصوں میں۔ ہمیں پتہ ہے جناب کے ذہن پہ امام المناظرین بننے کا بھوت سوار ہے، وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ بڑے سیانے ہیں، آپ کو ابھی امام المناظرین ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ جناب کی غلط فہمی ہے کہ وہ مختلف حصے ویڈیوز کے دیکھ کے مجھے امام المناظرین مان لیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کو ابھی وہ امام المناظرین ماننے والے نہیں ہیں، آپ کو گھاس نہیں ڈالتے ابھی۔ یہ 4-5 ویڈیوز مختلف حصوں میں بنا دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ ایک ویڈیو میں یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا، 1 منٹ کے اندر حل ہو سکتا تھا۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب کتاب اٹھا کر کہتے کہ جی یہ دیکھیں، یہ میرے پاس جواہر خمسہ ہے، اس میں ناد علی موجود نہیں ہے، دعائے سیفی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ جو بازاروں میں ملتی ہے جواہر خمسہ یہ محرف ہے، اس میں ناد علی اور دعائے سیفی کو شامل کیا گیا، لہٰذا یہ شاہ صاحب کے اوپر الزام ہے۔ تب آپ سچے ہوتے۔ ایک دلیل آپ کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہے آپ کے پاس، کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کو جس جواہر خمسہ کی اجازت ملی اس میں دعائے سیفی اور ناد علی نہیں ہے؟ تیسرے نمبر پہ نجیب دیوخانی صاحب کا طریقہ واردات آپ سمجھے۔ طریقہ واردات کیا ہے نجیب دیوخانی صاحب کا عوام کو گمراہ کرنے کا؟ جناب کہ آپ یہی ویڈیو لے لیں جس میں جواہر خمسہ سے اعمال پیش کیے، جناب ایک عمل پیش کرتے ہیں، عمل پیش کر کے کیا کہتے ہیں، یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے، کس حدیث میں آیا یہ عمل، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی یہ تاثر دے رہے ہیں جناب دیوخانی صاحب کہ جو عمل قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، وہ مقبول نہیں ہے، وہ معتبر نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ یہ تاثر دے رہے ہیں گویا نجیب دیوخانی صاحب۔ یہ اب اس کا طریقہ واردات ہے۔ جو اس فن کو جاننے والے ہیں، جو اس فن کو جانتے ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ عملیات کئی طرح کے ہوتے ہیں، بعض قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، بعض روایات سے ثابت ہوتے ہیں، بعض نہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں نہ روایات سے، وہ بزرگان دین کے مجربات ہوتے ہیں، وہ بزرگان دین کے مجربات ہوتے ہیں، ان کا قرآن اور حدیث سے اس بات نہیں ہوتا۔ شیخ اپنے مرید کو ضرورت کے وقت وہ عمل بتلاتا ہے۔ خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس فن میں۔ دیوبندی دھرم کے مفتی اعظم مفتی شفیع نے اپنے باپ کے نام سے کتاب لکھی ہوئی ہے، جو اس کے مجرب عملیات تھے۔ مفتی تقی عثمانی کا جو باپ مفتی شفیع، اس نے اپنے باپ کے نام سے کتاب لکھی ہوئی ہے، اور بھی وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا ان کتب میں موجود ہر ایک عمل اس کا اس بات قرآن و حدیث سے دکھا سکتے ہیں؟ اپنی کتب میں اگر اس طرح کے عملیات آ جائے، اس وقت تمہاری زبانوں کو تالے لگ جاتے، کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ عمل قرآن سے ثابت ہے یا نہیں، یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے دھرم کا اس لیے۔ لہٰذا یہ نجیب دیوخانی کی جہالت ہے، یہ طریقہ واردات ہے اس کا عوام کو گمراہ کرنے کا، غلط فہمی پھیلانے کا۔ بھئی اس کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے، حدیث سے نہیں ہے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اب سندیں بھی نکال لیتے ہیں اس وقت جناب،
جب اپنے مولویوں کی باری آتی ہے۔ یہ جناب کی جہالت ہے۔ یہ تین باتیں۔ چوتھے نمبر پہ، جو اس فن کو جاننے والے ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو عملیات ہوتے ہیں یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو شیخ ہے وہ اپنے مرید کو اجازت دیتا ہے، اپنے مریدین کو وہ اجازت دیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کسی بات کو لے لیں، جواہر خمسہ کے متعلق وہ کہتے جمیع عملیات کی مجھے میرے شیخ نے اجازت دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے کرنے کے کام نہیں ہوتے، خاص لوگوں کو جو شیوخ ہوتے ہیں وہ اجازت دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا بھئی قرآن و حدیث سے اس کا اس بات دکھائے، یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کی جہالت ہے۔ یہ چار باتیں۔ پانچویں نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب یہ اصول بناتے ہیں کہ اس عمل کا نہ قرآن سے اس بات ہے نہ حدیث سے اس بات ہے، لہٰذا یہ کتاب جعلی ہے۔ اگر کوئی عمل کسی کتاب میں آ جائے، اس کا اس بات نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے، تو وہ کتاب جعلی ہے، وہ محرف ہے۔ اگر یہ اصول جناب نجیب دوخانی صاحب کا تسلیم کر لیں تو اس اصول کی زد میں وہابی دوخانی فرقہ کی بہت ساری کتابیں آ کر جعلی ثابت ہوتی ہیں، محرف ثابت ہوتی ہیں، ان کا اعتبار نہیں۔ اگر یہ نجیب دوخانی صاحب کا جہالت پر مبنی اصول مان لیا جائے، جیسے جواہر خمسہ کے بارے میں جناب کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں یہ عمل آ گیا، یہ قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ کتاب جعلی ہے، محرف ہے۔ اگر یہ اصول جناب کا مان لیا جائے تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ یہاں پر صرف ایک عمل میں پیش کر دیتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں گے وہ عمل ان کی کتنی کتب میں موجود ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرۃ الرشید، وہابی دوخانی دھرم کے جو بانی اور سربراہ تھے رشیدی فرقہ کے، مولوی رشید احمد گنگوہی، صفحہ نمبر 299 جلد 2، یہاں پر ایک عمل لکھا ہوا ہے، ولادت کے وقت عورت کو درد کی اگر سخت تکلیف ہوتی تو آپ کاغذ پر وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ لکھ کر عطا فرماتے کہ حاملہ کی ران میں باندھ دیا جائے اور بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً کھول دیا جائے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی کے متعلق مولوی عاشق علی میرٹھی لکھتا ہے، صفحہ نمبر 299 جلد 2 تذکرۃ الرشید، کہا اگر کسی عورت کو بچے کی ولادت کے وقت تکلیف ہوتی ہے تو جناب گنگوہی صاحب قرآن پاک کی یہ آیات وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ لکھ کر دیتے اور یہ کہتے کہ حاملہ کی ران کے اوپر باندھ دیا جائے۔ جی ران کے اوپر یہ قرآنی آیات باندھ دی جائے۔ اب یہ کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے ان دین کے ٹھیکیداروں کی، یہاں پر نجیب دوخانی کی زبان نہیں کھلتی۔ بھئی قرآنی آیات وہ عورت کی ران کے اوپر باندھ دی جائیں، یہاں قرآن پاک کی کوئی بے ادبی نہیں ہے، شریعت اسلام کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے اس کتاب سے، یہاں پر یہ چپ ہیں کیوں؟ یہ عمل لکھ کر دینے والا کوئی اور نہیں، اس کا بڑا بابا ہے، اس کے فرقے کا بانی اور سربراہ ہے۔ اب نجیب دوخانی صاحب کے پاس اس عمل پہ قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ کسی حدیث سے یہ عمل ثابت ہے؟ تھانوی صاحب یہ کتاب ہے اعمال قرآنی، نام اس کا دیکھیں اعمال قرآنی، اور اس کتاب کے اندر بھی تھانوی صاحب یہ عمل نقل کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ اگر نجیب دوخانی صاحب کا اصول مانے تو پھر یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب القول الجمیل، اس کتاب کے اندر بھی یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتابیں بھی جعلی ثابت ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس عمل کا نہ قرآن سے ثبوت ہے نہ حدیث سے ثبوت ہے۔ اگر ہے ثبوت اس کا نجیب دوخانی صاحب کے پاس
قرآن و حدیث سے تو وہ پیش کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے فتاوی جات میں یہ عمل لکھا ہے اور اس کا دفاع کیا۔ جب وہابی غیر مقلدین حضرات کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھانوی صاحب کے اس عمل کے اوپر، گستاخی کا فتویٰ، بے ادبی کا فتویٰ لگایا گیا، تو ان کے دھرم کے مولویوں نے اس عمل کا دفاع کیا، اس عمل کو انہوں نے درست قرار دیا، تھانوی صاحب کا دفاع کیا۔ یہ کتنے اکابر کی محبت عقیدت میں اندھے ہو چکے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اب کہ اس کا اثبات قرآن سے ہے یا نہیں، حدیث سے ہے یا نہیں، بس لکھنے والا ان کے دھرم کا مولوی ہونا چاہیے بس، پھر دیکھیں یہ کیسے اس کو جناب والا دودھ سے دھلا ہوا پاک صاف بنا کر لوگوں کے سامنے یہ پیش کریں گے۔ اب نجیب دوخانی صاحب کے اوپر لازم ہے اس عمل کے اوپر دلیل پیش کریں، نہیں تو یہ تذکرۃ الرشید جعلی ثابت ہوتی ہے، یہ اعمال قرآنی تھانوی صاحب کی جعلی ثابت ہے، اور یہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب جعلی ثابت ہے۔ اسی طرح وہابی دوخانی دھرم کی دوسری کتابیں جس میں یہ عمل لکھا ہوا ہے وہ تمام کی تمام کتابیں جعلی ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے ابتداءً کی ہیں جس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نجیب دوخانی صاحب اپنی گفتگو میں کس طرح جہالتیں بکھیرتے ہیں، حماقتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اب آ جائیں ان حوالہ جات کی جانب، ان اعمال کی جانب جن کو پیش کرنے کے بعد نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس کتاب کے اندر یہ اعمال آ گئے ہیں، لہٰذا یہ کتاب جعلی ہے، یہ کتاب محرف ہے۔ ان اعمال کی جانب اب اس میں آپ نجیب دوخانی صاحب کی دیانت داری بھی دیکھیں گے، جناب کتنے بڑے کذاب ہیں، خائن ہیں، عبارت میں کیا ہوتا ہے جناب کیا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آپ ان کو ان کے کام کی داد ضرور دیں، چلیں خیانت میں جناب نمبر 1 ہے، اس میں تو ان کی داد بنتی ہے، داد دیں جناب کو کہ کتنے بڑے جناب کذاب ہیں۔ یہ میرے پاس جواہر خمسہ ہے، صفحہ نمبر 71 سے ایک حوالہ پیش کیا، ایک عمل بیان کیا صفحہ نمبر 71 سے۔ جناب نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 71 پہ لکھا ہوا ہے، جو کوئی یہ دعا 7 بار پڑھ لے گا عاشورہ کے دن، وہ اس سال مرے گا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ عمل جناب نجیب دوخانی صاحب نے پیش کیا۔ عبارت میں کیا لکھا ہوا ہے ذرا آپ وہ عبارت سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دوخانی فرقہ کے امام المناظرین صاحب کتنے بڑے خائن ہیں۔ یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں صفحہ نمبر 71 پر جناب نجیب دوخانی صاحب نے کیا بنا کر پیش کیا، اور یہاں پر کیا ہے جناب اس کو کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ لکھا ہے جو کوئی عاشورہ کے دن یہ دعا 7 بار پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس سال موت کے صدمے سے محفوظ رہے گا، اور جس سال اس کی موت ہوگی اس کو پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی، وہ دعا یہ ہے۔ اب یہ صفحہ نمبر 71 پر عبارت موجود ہے، اور اس عبارت میں انشاءاللہ تعالی یہ جملے موجود ہے۔ اب جناب نجیب دوخانی صاحب کو یہ جملے پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، کیوں؟ اس نے مسلمانوں کو کافر مشرک بدعتی قرار دینا تھا۔ اس پہ اب اعتراض کیا ہے جناب دوخانی صاحب کو؟ بھئی تمہاری بھینگی آنکھوں کو اگر یہ انشاءاللہ تعالی کا جملہ نظر نہیں آتا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جملہ تو نہ پڑھے، خیانت سے تو کام لے، آنکھیں تیری بھینگی ہوں، اور پھر اعتراض اس کتاب کے اوپر اور صاحب کتاب کے اوپر کرے اور بکواسیں سنیوں کے اوپر کرے۔ اب واضح طور پہ انشاءاللہ تعالی یہ جملے موجود ہیں، اس نے یہ جملے نہیں پڑھے اس لیے کہ اس کی دکانداری نہیں چلنی تھی، تبھی اس نے خیانت سے کام لیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ دیکھیں یہ دعا پڑھ لے اس سال اس کو موت نہیں آئے گی۔ بھئی انشاءاللہ تعالی یہ جملے موجود ہیں، اللہ کی منشا پر ہے۔ اب پتہ نہیں اس پہ اعتراض کیا ہے نجیب دوخانی صاحب کو۔ یہ ایک عمل کی حالت ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا خائن شخص ہے، کذاب ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس زمانے کا اس کو کذاب اور خیانت میں نمبر 1 قرار دیں تو یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے۔ دوسرا عمل اس نے پیش کیا، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، ذرا آپ دیکھتے جائیں صفحہ نمبر 72 سے۔
اب جعلی کس کو قرار دے رہے ہیں؟ جواہر خمسہ کو۔ جو عبارت اس نے پیش کی وہ جواہر خمسہ کی نہیں ہے، وہ جواہر خمسہ کی عبارت نہیں ہے، وہ مترجم کا اپنا کلام ہے، اور خود آگے لکھا ہوا ہے، مترجم کہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے مروی ہے کہ عاشورہ کو اتنی باتوں کا لحاظ رکھے۔ وہ کون سے معمولات ہیں، اعمال ہیں، کون سی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس دن کو بزرگ جاننا، روزہ رکھنا، فوش سے زبان کو روکنا، اپنے اہل و عیال میں نفقہ کی وسعت کرنا یعنی کھانا پکوانا، صلہ رحمی کرنا، صدقہ دینا، مسلمانوں کی زیارت کرنا، سلام کرنا، دشمن سے صلح کرنا۔ نمبر 10، جس سے قطع تعلق ہو اس سے میل ملاپ کرنا، بال منڈوانا، یہاں پر ٹینڈ وغیرہ کے نہیں، بال منڈوانا۔ اور پھر سنت کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ جی بال منڈوانا، ٹینڈ کروانا سنت ہے، بھئی سنت کا لفظ ہے نہیں اس عبارت میں۔ یہ معمولات لکھے ہوئے ہیں کہ جن کا لحاظ کرنا چاہیے مسلمان کو، معمولات، اور یہ بات مترجم کی ہے، خود آگے اس نے وضاحت کر دی، مترجم کہتا ہے۔ لہٰذا اس عبارت کو جواہر خمسہ کے کھاتے میں ڈالنا یہ جناب کی جہالت ہے اور بد دیانتی ہے۔ یہ دو اعمال کی حقیقت۔ اب تیسرے عمل کو لیں کہ جس کے بال بوتے اس نے اس کتاب کو جعلی قرار دیا، محرف قرار دیا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ سفر کا مہینہ، بڑی اس نے باتیں کی، حدیث پاک پیش کی کہ جی یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر بیماریوں کا مہینہ ہے، نحوستوں کا مہینہ ہے، اس بارے میں یہ آیا ہے، وہ آیا ہے۔ یہ اس نے خواہ مخواہ بات کو لمبا کیا۔ کہیں بھی اس جگہ پر جو اس کتاب کے مؤلف ہیں جواہر خمسہ کے، کہیں بھی نہیں لکھا کہ انہوں نے فرمایا ہو میرا عقیدہ یہ ہے کہ سفر کا مہینہ بیماریوں کا مہینہ ہے، بلاؤں کا، مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ کسی بھی جگہ یہ عبارت نہیں دکھا سکتا۔ یہاں پر کیا ہے، ایک وظیفہ بیان کر رہے ہیں، ایک عمل بزرگان دین سے۔ وہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 73 پر لکھا، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری کے اوراد میں لکھا دیکھا کہ سال بھر میں 3,20,000 بلا نازل ہوتی ہیں، لیکن سفر کے آخری 4 شنبہ کو دنیا میں آتی ہیں، اور وہ روز سب دنوں سے زیادہ سخت ہے۔ چاہیے کہ اس روز 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد انا اعطیناک الکوثر۔ یہ سارا آگے پھر عمل لکھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو ان تمام بلاؤں سے سال بھر تک محفوظ رکھے گا اور کوئی بلا اس کے پاس نہ آئے گی۔ یہ ایک عمل لکھا حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کو نقل کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین رحمہ اللہ کے اوراد میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ سفر منحوس مہینہ ہے، سفر نحوست والا مہینہ ہے، بلائیں سارا سال نازل ہوتی ہیں۔ خود حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اور پھر ایک وظیفہ بتلایا، اور اس میں بھی یہ ہے حق تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو ان تمام بلاؤں سے سال بھر تک محفوظ رکھے گا۔ یہ اب یہ فتاوی قاسمیہ ہے میرے پاس، جلد اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 596 اور 597۔ یہاں پر سوال کیا گیا اور یہ واقعہ لکھا گیا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کے اوراد کے حوالے سے، کہ ان کے اوراد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو ادھر جواہر خمسہ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اب اس مفتی کو چاہیے تھا کہ یہ اس بات کا انکار کرتا، اس نے انکار نہیں کیا اس روایت کا جو حضرت گنج شکر رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ سے۔ اب یہ نجیب دیوخانی کے اصول کے مطابق اس دیوبندی مفتی کا بھی موقف ہے۔ یہ بات ضمناً میں نے کی ہے کیونکہ نجیب دیوخانی صاحب یہ اصول بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں کہ جی ان کو تردید کرنی چاہیے تھی، تردید تو اس نے بھی نہیں کی۔ یہ فتاوی قاسمیہ جلد 1۔ یہ 3 عمل ہو گئے جو نجیب دیوخانی نے پیش کیے، انہی کے بل بوتے نجیب دیوخانی صاحب کہتے ہیں یہ کتاب جعلی ہے، یہ کتاب محرف ہے۔ ان کی کیا حقیقت ہے وہ آپ نے سماعت فرما لیا، کس طرح نجیب دیوخانی نے دھوکہ دیا اور خیانت سے کام لیا، عبارتیں پوری نہیں پڑھی۔ یہ چوتھا عمل صفحہ نمبر 101، درود معظم، ان کا ذکر کر رہے تھے۔ یہاں پر
ایک حوالہ نقل کیا، ایک وظیفہ نقل کیا، قول نقل کیا۔ وہ کن کا ہے؟ قطب عالم حضرت مخدوم جہانیہ سید جلال بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اوراد میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مومن اس درود کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے گا تو حج کا ثواب اس بندہ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور جو اپنے پاس رکھے گا تمام دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے امن میں رہے گا۔ یہ اب اس کی فضیلت ایک بزرگ بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے گمراہ کرنے کا طریقہ دیکھیں، طریقہ واردات دیکھیں۔ کہتے ہیں جی یہ کس حدیث میں آیا ہے، اس کی سند کیا ہے، کون سی حدیث ہے، یہ حدیث کی کس کتاب میں یہ درود معظم آیا ہے، یہ فضیلت آئی ہے۔ بھئی جب ایک بزرگ کا قول ہے، اس کا مجرب عمل ہے، اس کا وظیفہ ہے، تو حدیث کا مطالبہ کرنا، سند کا مطالبہ کرنا، یہ جناب کی جہالت ہے۔ یہ صفحہ نمبر 101، یہ ایک بزرگ کا قول، ان کا وظیفہ ہے، ان کا عمل ہے۔ یہ 4 عملیات ہو گئے جن کی حقیقت آپ نے سماعت فرما لی۔ 5واں عمل سماعت فرمائیں، اور جناب نجیب دیوخانی صاحب کی دیدہ دلیری کو داد دیں، خیانت کو داد دیں۔ جناب کتنے بڑے خائن ہیں، مکار ہیں، کذاب ہیں، جناب کو داد ضرور دیں۔ دیانت داری، سچائی، یہ نہ صحیح کس بیانی عیاری مکاری سے ہی کوئی کام تو کرتے ہیں جناب، اور اس میں مہارت رکھتے ہیں، اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ جناب ایک عمل بتا رہے تھے، جناب کہہ رہے تھے کہ جادو کا طریقہ بتایا گیا، صفحہ نمبر 280 اور 82 کے درمیان جناب کہہ رہے تھے، یہ صفحہ نمبر 284 کے اوپر ہے، وہ کوے والی بات۔ یہاں پر خالی کوے کا ذکر نہیں ہے، اس نے کوے کا اس لیے ذکر کیا کہ لوگ کوے کا نام سنتے ہی سمجھ لیں کہ شاید یہ جادو ہے۔ یہاں پر مرغ کا بھی ذکر کیا گیا، اس نے یہ نام چھوڑ دیا۔ اچھا، دنیا میں مظلوم لوگ بھی ہوتے ہیں، مجبور بھی ہوتے ہیں، خود بہت سارے لوگوں نے جو عامل ہوتے ہیں کتابیں لکھی ہیں، اس میں دشمن کی ہلاکت کے طریقے بتلائے گئے، ظالم جابر لوگوں کی ہلاکت کے طریقے بتلائے گئے۔ اب ظاہر ہے وہ اپنا بدلہ تو نہیں لے سکتے، بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتے، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب دعا کے ساتھ ایک عمل بتلایا گیا، وہ ذرا کیا ہے، ذرا آپ الفاظ سماعت فرمائیں۔ لکھا ہوا ہے کسی خالی مکان میں فرض قبر آدم و حوا کے درمیان اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور دل میں خیال کرے کہ میں نے فلاں جابر کو قتل کیا، فلاں جابر کو۔ نجیب دیوخانی صاحب کہہ رہے تھے مسلمانوں کو قتل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا لوگوں کو، یہاں جابر کا لفظ ہے۔ اب جس پہ اس نے ظلم کیا، جبر کیا، اب اس کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ یہاں اب واضح طور پہ لکھا ہوا ہے میں نے فلاں جابر کو قتل کیا، جابر کے لفظ ہے، اور اس نے غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر اس کو جادو قرار دے رہے تھے کہ یہ جادو کا طریقہ بتلایا گیا۔ آگے یہ خود لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ دعا، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ دعا مقرون با اجابت ہو، وہ عمل کر کے خیال کرے اور دعا کرے کہ یا اللہ اس جابر کا خاتمہ کر دے، ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ دعا مقرون با اجابت ہو۔ نجیب دیوخانی صاحب، جادو دعا ہوتا ہے کیا؟ جادو بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے مقرون با اجابت ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے آپ میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ تھوڑا سا خیال فرمائیں، عبارتیں دیکھ کر پڑھا کریں، پوری عبارتیں لوگوں کے سامنے رکھا کریں تاکہ لوگ تمہاری حقیقت سے واقف ہوں، تمہاری جہلیت کو جان سکیں۔ اس کو تم جادو کا نام دے رہے ہو، عبارت کچھ اور بتاتی ہے، الفاظ کچھ اور ہیں، تم اس کو جادو قرار دے رہے ہو۔ سامعین و ناظرین، یہ ہیں وہ چند عملیات جن کو جناب نجیب دیوخانی صاحب پیش کر کے اس کتاب کو جعلی قرار دے رہے تھے، اس کو محرف قرار دے رہے تھے۔ یہ وہ چند عملیات ہیں جو جناب نجیب دیوخانی صاحب نے پیش کیے، ان کی یہ حقیقت ہے۔ جناب دیوخانی صاحب نے اس کتاب کو جعلی قرار دینے کے لیے، محرف ثابت کرنے کے لیے ان عبارتوں کے اندر خیانت سے کام لیا، 2 نمبری سے کام لیا، عبارتوں میں جناب نے گڑبڑ کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے جو آپ نے ابھی سماعت فرما لی ہے۔ اب اس میں کون سی خرابی والی بات ہے؟